السلام علیکم۔ آج میں کوئی اسپیشل ولاگ یا کسی ٹاپک پہ بات نہیں کروں گی۔ آج ایک ماں کی حیثیت سے بات کروں گی۔ کبھی کبھی زندگی ایک پل میں ہم کو اتنا ڈرا دیتی ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کل رات میں اپنے بیٹے کو لے کر ایک ہاسپٹل گئی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، اس کے پیٹ کا ایشو چل رہا تھا، اسے بھوک بہت زیادہ لگتی تھی اور آہستہ آہستہ کمزور بھی ہوتا جا رہا تھا۔ میں سوچتی رہی کہ نارمل ویکنیس ہوگی، شاید گروتھ فیز ہے یا میرا وہم ہے، لیکن ماں کا دل کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہاسپٹل میں میڈیسن کی اسمیل، لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کر تو ویسے ہی بندہ گھبرا جاتا ہے۔ سب کے چہرے اتنے پریشان تھے، ہر ماں اپنے بچے کے لیے پریشان تھی اور ان میں سے ایک میں بھی تھی۔ جب ہماری باری آئی، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ شوگر ٹیسٹ کروائیں۔ بس یہ 2 لفظ سنتے ہی میری تو جان نکل گئی تھی۔ میرے پاؤں سن ہو گئے، میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی ہو اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا۔ یا اللہ، میرے بچے کو کیا ہو گیا؟ مجھے اتنی پریشانی میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنی کنڈیشن کیسے بیان کروں۔ میرے قدم ہی نہیں اٹھ رہے تھے، اتنے بھاری ہو گئے تھے اور میں اندر اندر ایسے رو رہی تھی۔ ماں ٹوٹ بھی جائے نا تو بچوں کے سامنے تو مضبوط رہتی ہے، لیکن میں چل نہیں پا رہی تھی۔ یقین کریں میرے ہسبینڈ بھی پریشان ہو گئے میری حالت دیکھ کر کہ اس کو کیا ہو گیا۔ اس وقت مجھے صرف ایک ہی بات سمجھ آئی کہ ماں کا دل جو ہے نا سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ میں نے بیٹے کی طرف دیکھا، وہ بیچارہ مسکرا رہا تھا، اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن اس کو کیا پتا کہ اس کی ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اس کے لیے۔ میں نے اس کو گلے لگایا، پیار کیا، بس دعا کری تھی دل ہی دل میں میرے بچے کو کچھ نہ ہو یا اللہ۔ میں نے نفل کی منت مانگی اور رپورٹ کا انتظار کر رہے تھے ہم لوگ۔ جب اس بیچارے کو سوئی لگی تو اتنا رویا اور مجھے تو اور بھی پریشانی تھی کہ اللہ کرے ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ بس ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان سے کیسے پوچھوں کہ کیا رزلٹ ہے، لیکن شکر ہے میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ رزلٹ ابھی تو نیگیٹو ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس پل میں جو سکون ملا وہ لفظوں میں نہیں بتا سکتی میں، لیکن شوق اتنا گہرا تھا کہ میں ابھی تک بھی محسوس کر رہی ہوں اس صدمے کو جو میری ہڈیوں میں سے نکل گیا۔ کل رات مجھے ایک بات اور بھی سمجھ آئی کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، دل پر لے لیتے ہیں لوگوں کی باتوں کو، گھر کی ٹینشنز کو، لیکن جب بات بچے کی صحت پر ہونا تو دنیا کی ہر چیز میں کہتی ہوں بے معنی لگتی ہے۔ ایک ماں کے لیے اس کا بچہ ہی ساری دنیا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی ماں ہیں تو اپنے بچوں میں چھوٹی چھوٹی چینجنگ کو اگنور نہ کریں اور بہت زیادہ اوور تھنکنگ بھی نہ ہو، لیکن ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، چیک اپ ضرور کروائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ صحت سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ یا اللہ ہر ماں کے بچے کو صحت عطا فرما اور ہر ماں کے دل کو سکون دے جو ہاسپٹل میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، ان کو جلد صحت یابی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو بری نظر سے بچا، بیماریوں سے محفوظ فرما اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اور ماں بن کر ہی سمجھ آتا ہے کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے۔ جو اولاد ہے نا وہ دنیا کی میں کہتی ہوں سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نیک صالح اور اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جو وقت کل میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ میں کہتی ہوں ماں تو سب کی ایک ہی ہوتی ہے نا، ایک جیسی ہوتی ہے۔ ماؤں کا دل تو بہت نرم ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، ان کو ذرا سی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ حالانکہ ایسا کچھ تھا نہیں، لیکن ڈاکٹر کی بات سنتے ہی نا میری تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی کہ اب کیا ہوگا، اب کیسے میں، اللہ نہ کرے اگر ایسا کچھ ہوا تو کیا ہوگا۔ ایک دم سے تو مجھے اپنی زندگی ایسے ختم ہوتی ہوئی لگ رہی تھی کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا، ساری خوشیاں، سارا چام اس کچھ لمحوں میں نا انسان کو ایسے لگتا ہے کہ بس ختم ہو گیا۔ یہاں پر میں ماؤں سے ایک اور ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچوں کو نا ایک تو پولیو ویکسین، پولیو ڈراپس اور جو 18 ماہ تک بچوں کو انجیکشن لگتے ہیں نا حفاظتی انجیکشن، وہ ضرور لگوائیں، وہ نہ اسکپ کریں، بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔